ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ دوستان محترم، آپ کا جو نام ہے وہ نعمان بن ثابت اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ اب آپ کی جو کنیت ابو حنیفہ ہے وہ کیوں پڑی ہے؟ حالانکہ آپ کی کسی بیٹی کا نام نہیں تھا حنیفہ، جو آپ کو کہا جاتا کہ ابو حنیفہ، لیکن آپ کی یہ کنیت مشہور کیسے ہوئی؟ دیکھیں، دو طرح کی کنیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نسبی اور ایک ہوتی ہے وصفی۔ نسبی کنیت کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ہے تو اس کے نام سے جو کنیت مشہور ہو اس کو نسبی کہتے ہیں، نسب کے اعتبار سے۔ اور ایک ہے وصفی کہ اس بندے میں کوئی خوبی، کوئی وصف تھا تو اس خوبی کی وجہ سے ان کی کنیت مشہور ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، بکر آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن کنیت کیا مشہور ہوئی؟ ابو بکر۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ہے ابو تراب، تراب آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن کنیت مشہور کیا ہوئی؟ ابو تراب۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، آپ کا نام تو عبد الرحمن تھا لیکن کنیت کیا مشہور ہوئی؟ ابو ہریرہ۔ کہ آپ نے ایک دن آستین میں بلی کو پکڑا ہوا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ، نام عبد الرحمن تھا، تو اسی نام سے حضرت ابو ہریرہ مشہور ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ابو تراب، اسی دن سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حنیفہ آپ کی کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں تھا لیکن کنیت اس نام سے مشہور کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس دور میں حنیفہ کہتے تھے دوات کو، یہ جو قلم دوات نہیں ہوتی، حنیفہ کہتے تھے اس دور میں دوات کو، سیاہی والی دوات۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہر وقت اپنے ساتھ دوات رکھتے تھے اور لکھتے ہی رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ جب دوات رکھتے تھے تو اس کو کہتے تھے حنیفہ، اور کثرت کے ساتھ آپ اپنے پاس جب دوات رکھتے تو اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے ابو حنیفہ، اسی نام سے آپ کی کنیت مشہور ہو گئی۔